آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں؟ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے، بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے، یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے
جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے۔ آپ نے ایاس کا نام سنا ہے؟ یہ معتمد خاص تھا محمود غزنوی کا، وزیر اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا، کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی، تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا، تو اس نے چوہی چکھا تو پھینک دیا، اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی، تو ایسے لطف سے کھانے لگا کہ جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو۔ تو سارے اندر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے، یہ دیکھو بے وقوف۔ تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ ایاز، یہ جو فروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا۔ تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے، نفس پہ شاک ہو۔ کڑوی وہ چیز ہوتی ہے جو نفس پہ شاک ہوتی ہے، نفس کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں یہ مالک کی طرف سے ہے، سخت سردی ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے، پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے۔ تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں، وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو۔ میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ۔ کتاب کا نام ہے بشر القیب فی لقاء الحبیب۔ حضور علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ کتاب امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص قبر میں اترا اور نکیرین آئے اور انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا، من ربوں کا، ما دینوں کا۔ اچھا، اس کی داڑھی میں چند بال سفید تھے جن کو وہ مہندی لگایا کرتا تھا۔ تو جب منکر نے کہا کہ من ربوں کا، تو نکیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اس سے سوال پوچھ رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا اجالا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تو تمہاری وجہ قطعی ایسی ہو کہ فرشتے بھی دیکھیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کا نوکر آ رہا ہے۔